بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی والے دن بیوی نے گھر میں داخل ہوتے ہی تنقیدی نظروں سے شوہر کے گھر کا معائنہ کیا۔ گھر کیا تھا؟ ایک کچی چار دیواری تھی جس میں کچی پکی اینٹوں کو جوڑ کر ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا گیا تھا۔ مکان کی چھت کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی جس سے سورج کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، بس دیوار کو کاٹ کر کمرے کا ایک دروازہ بنایا ہوا تھا اور کمرے کے فرش پر کھجور کے پتوں کا ایک گدا بچھا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک لکڑی کا میز پڑا ہوا تھا جس کے اوپر مٹی کی ایک ہنڈیا اور مٹی کا ایک پیالہ رکھا تھا۔ بیوی خاموشی سے بستر پر بیٹھی گھر کی حالت اور باقی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بیوی ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ شوہر خشک روٹی کے کچھ ٹکڑے اور سالن لے آیا اور بیوی سے کہنے لگا، پہلے کھانا کھا لے پھر باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر بیوی تھوڑا سا مسکرائی اور دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ دونوں اس طرح کھانے لگے جیسے اعلیٰ قسم کے کھانے سامنے پڑے ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے دونوں کو بھوکا نہیں رکھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بیوی کمرے سے باہر نکلی اور ٹہلنے لگی۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر رکھے پیالے پر پڑی جسے ہاتھ میں لے کر اس نے غور سے دیکھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پیالے میں کیا ہے۔ آخر اس نے شوہر سے پوچھ ہی لیا کہ اس پیالے میں کون سی چیز ہے۔ یہ سن کر شوہر کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ شوہر نے دبی زبان میں کہا کہ روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں جو میں نے پانی میں بھگو دیے ہیں تاکہ صبح ہم دونوں کا ناشتہ ہو جائے گا۔ بیوی نے پیالے کو اسی دیوار پر واپس رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شوہر گھبرا گیا کہ پل بھر میں ہی بیوی کی کیفیت کیوں بدل گئی۔ شوہر نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا ہوا جی؟ تم اتنا پریشان کیوں ہو گئی؟ بیوی نے فیصلہ کن آواز میں کہا کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہٰذا مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں۔ شوہر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک تو آپ بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ کو نکاح سے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ بیوی نے نرمی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو مجھے دل و جان سے پسند ہیں۔ شوہر نے پوچھا، پھر میری غربت دیکھ کر مجھے چھوڑ رہے کیا؟ میں نے تو پہلے ہی آپ کے ابو سے کہہ دیا تھا کہ مال کے نام پر میرے گھر میں اللہ کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں محنت کروں گا اور آپ کی بیٹی کے لیے روٹی کپڑے کا انتظام کروں گا۔ بیوی نے جواب دیا، آپ پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہے ہیں۔ دراصل آپ کو اللہ پر بھروسہ اور توکل نہیں ہے، اور جس انسان کا توکل اللہ پر نہ ہو اس کے ساتھ میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ شوہر نے کہا، آپ نے کس بات سے اندازہ لگایا کہ مجھے اللہ پر توکل نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل ہوتا تو کل کی روزی کا انتظام آج ہی کیوں کرتے؟ آپ نے پیالے میں روٹی کیوں بھگوئی؟ کیا آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تو آپ ابھی اور اسی وقت اس پیالے کو لے جائیں اور کسی بھوکے کو کھلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آج روزی دی ہے تو بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کل بھی روزی دے گا۔ شوہر نے پیالے کو ہاتھ میں لیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو صرف آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج سنبھال لیا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا، بس تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔